الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أما بعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون. محترم حاضرین، تمام تعریفوں کے لائق اللہ تعالی ہے جو کائنات کا خالق و مالک ہے۔ عبادتیں اسی کے لیے بجا اور درست ہیں۔ سب سے اچھی بات اللہ کی بات قرآن مجید ہے، اور سب سے بہتر راستہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ ہے۔ دین میں نئی چیز بدعت ہے، بدعت گمراہی ہے، اور گمراہوں کا انجام جہنم ہے۔ محترم حاضرین، قرآن حکیم کی ایک آیت میں نے آپ کے سامنے پڑھا، جس میں اللہ رب العالمین نے فرمایا انما کان قول المؤمنین اذا دعوا الی اللہ ورسولہ لیحکم بینہم ان یقولوا سمعنا واطعنا واولئک هم المفلحون، کہ مومنین کو جب بھی بلایا جاتا ہے، یعنی مومنین کو جب بھی دعوت دی جاتی ہے اللہ کی طرف اور اس کے رسول کی طرف، تاکہ ان کے درمیان فیصلہ کیا جائے، ان کا ایک ہی کہنا ہوتا ہے، ہم نے سنا اور ہم نے اطاعت کی، اور یہی لوگ کامیاب ہونے والے ہیں۔ تو محترم حاضرین، بتانا یہ ہے آیت کریمہ سے کہ مومنین کا شیوا تو یہ ہونا چاہیے کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم جب ہمارے سامنے آ جائے تو ہمارا ایک ہی شیوا ہونا چاہیے کہ ہم فوراً ان کی اطاعت کریں۔ اور محترم حاضرین، آیت کریمہ کے اندر یہ ایک لفظ ہے کہ اذا دعو، جب ان کو دعوت دی جاتی ہے الی اللہ ورسولہ، اللہ کی طرف اور اس کے رسول کی طرف، تو یہیں پہ رک کے مجھے ایک بات بتانا ہے کہ دعوت اسی کا نام ہے جو اللہ اور اس کے رسول کی طرف بلایا جائے۔ اگر کوئی اللہ اور اس کے رسول کی طرف نہ بلاتا ہو، کسی اور تیسری چیز کی طرف بلاتا ہو، تو اسے دعوت کا نام نہیں دیا جا سکتا۔ اور الی اللہ، اللہ کی طرف، اس کا مطلب یہ ہے قرآن حکیم کی طرف، وہ رسول ہی، اور رسول کی طرف اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کی طرف۔ تو مومنین کہتے ہیں ہم نے سننے کے بعد اطاعت کی، اور یہی لوگ کامیاب ہونے والے ہیں۔ محترم حضرات، آج جو ہے ہمارے سماج میں، ہمارے معاشرے میں، خصوصیت کے ساتھ ہماری نئی نسل، ہمارے نوجوان جو ان کے بزرگوں سے سنتے ہیں اور اسی کو جو ہے دین سمجھتے ہیں، اسی کو اسلام سمجھتے ہیں۔ مثال کے طور پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو محبت کا تقاضا ہے، وہ بہت سارے تقاضے ہیں، اس کے اندر ایک سب سے اہم تقاضا آپ کی اطاعت ہے۔ اور یہ نسل یہ سمجھ بیٹھی ہے کہ اطاعت چھوڑ کر ہم جو ہے کوئی اور طریقہ اختیار کر لیں، اس سے محبت ہو جائے گی۔ یہ غلط ہے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من احب سنتی فقد احبنی ومن احبنی کان معی فی الجنہ، جس نے میری سنت سے محبت کیا گویا اس نے مجھ سے محبت کیا، اور جو مجھ سے محبت کیا وہ جنت میں میرے ساتھ ہوگا۔ تو دیکھیے، آپ سے محبت کا طریقہ کیا ہے؟ آپ کی سنتوں سے محبت کیا جائے۔ سنتوں سے محبت کیسے؟ ان سنتوں کو اپنی زندگی میں اپنایا جائے، لاگو کیا جائے، یہی طریقہ ہے آپ سے محبت کا۔ محترم حضرات، صحابہ کرام، اللہ اکبر، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ ای الناس افضل، سب سے بہترین لوگ کون ہیں؟
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انا والذین معی ثم الذین علی الاثر ثم الذین علی الاثر، میں سب سے افضل لوگ وانا والذین معی، میں اور میرے ساتھ جو ہیں۔ آپ کے ساتھ کون تھے؟ صحابہ کرام تھے۔ کہاں پر؟ جنگ میں آپ کے ساتھ، مسجد میں آپ کے ساتھ، ہجرت میں آپ کے ساتھ، غار میں آپ کے ساتھ، دکھ میں آپ کے ساتھ، سکھ میں آپ کے ساتھ۔ یہ صحابہ کرام ہمیشہ آپ کے ساتھ تھے۔ یہ سچے محبت کرنے والے تھے۔ آپ نے کیا فرمایا؟ افضل لوگ کون ہیں؟ انا، میں ہوں، والذین معی، اور جو میرے ساتھ ہیں، ثم الذین علی الاثر، پھر ان کے بعد کے لوگ، ثم الذین علی الاثر، پھر ان کے بعد کے لوگ۔ صحابہ کرام کے بعد کے لوگ کون؟ تابعین۔ ان کے بعد کے لوگ کون؟ تبع تابعین۔ کأنما رفض من بقیہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گویا ان کے بعد والوں کا ذکر ہی نہیں کیے ان کے بعد لوگوں کا۔ یہ بہترین لوگ ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے صحابہ کرام کے تعلق سے فرمایا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، یہ صحابہ کرام اللہ ان سے خوش ہو گیا اور یہ اللہ سے خوش ہو گئے۔ تو محترم حاضرین، میں جو ہے صحابہ کرام کی اطاعت کے چند نمونے پیش کرتا ہوں۔ اگر ویسی اطاعت ہمارے اندر ہے تو ہم سچے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے والے ہیں۔ اگر ویسی اطاعت ہمارے اندر نہیں ہے، کوئی دوسرے طریقے کی ہے جسے ہم اطاعت کا نام دیے ہیں، تو وہ بے سود اور بے فائدہ ہے، اس سے کچھ حاصل ہونے والا نہیں ہے۔ میں سب سے پہلے ابو داؤد کتاب الصلاۃ کی ایک حدیث آپ کے سامنے رکھوں گا۔ عن جابر رضی اللہ عنہ قال لما استوى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یوم الجمعۃ فقال اجلسوا فسمع ذلك ابن مسعود رضی اللہ عنہ فجلس على باب المسجد فرآه رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقال تعال یا عبد اللہ ابن مسعود، اخرجہ ابو داؤد فی کتاب الصلاۃ۔ محترم حاضرین، ابو داؤد کتاب الصلاۃ کی یہ حدیث ہے۔ جابر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جمعہ کے دن ممبر پر تشریف لائے اور آپ نے کہا اجلسو، بیٹھ جاؤ۔ یہ بیٹھ جاؤ، اجلسو، یہ لفظ جو ہے فسمع ذلك ابن مسعود، عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کے کانوں میں پڑتا ہے، وہ سنتے ہیں۔ فجلس على باب المسجد، مسجد کے دروازے پر وہ بیٹھ جاتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دیکھا کہ وہ مسجد کے دروازے پر بیٹھے ہیں۔ آپ نے کہا تعال یا عبداللہ ابن مسعود، عبداللہ بن مسعود، کہ تم جو ہے سامنے آؤ۔ یہ اطاعت کا ایک نمونہ اس کے اندر ہے۔ وہ کیا ہے کہ اجلسو، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم تھا۔ جیسے انہوں نے سنا مسجد کے دروازے میں بیٹھ گئے۔ گویا جو ہے ایسے معلوم ہوتا ہے ایک پیر ان کا دہلیز کے اندر تھا اور ایک پیر دہلیز کے باہر تھا۔ یہ لفظ اجلسو، بیٹھ جاؤ کا سننے کے بعد وہ جو ہے گوارا نہیں کیے کہ اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت نہ کی جائے، ان کی مخالفت کی جائے۔ آپ نے جو ہے مسجد کے دروازے پر ہی بیٹھ گئے۔ ایسی اطاعت ہمارے اندر ہے تو ہم جو ہے سچے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مطیع، فرما بردار اور محب ہیں۔ اور دوسری ایک حدیث میں آپ کو سنانے جا رہا ہوں، بخاری کتاب الاشربہ کی حدیث ہے۔ حدیث اس طرح ہے، عن انس بن مالک رضی اللہ عنہ قال كنت اسقی ابا عبیدہ و ابا طلحہ و ابی بن کعب من فضیق زہو و تمر فجاءهم آت فقال ان الخمر قد حرمت قال انس قال ابو طلحة قم یا انس فاحرقها فاحرقتها، اخرجہ البخاری فی کتاب الاشربہ۔ حدیث پاک بخاری کتاب الاشربہ کے اندر ہے۔ انس بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میں شراب پلا رہا تھا۔ ابھی شراب حرام ہو کے نہیں ہے، میں شراب پلا رہا تھا۔ کسے؟
ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ کو، ابو طلحہ رضی اللہ عنہ کو، ابی ابن کعب رضی اللہ عنہ کو، مشہور صحابہ کرام مشہور ہیں۔ ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ فوجی کمانڈر ہیں، ابو طلحہ رضی اللہ عنہ مشہور صحابی رسول، ابی ابن کعب مشہور قاری قرآن، یہ سب لوگوں کو میں شراب پسور رہا ہوں، پلا رہا ہوں۔ فجاءہم آتن، اتنے میں ایک آدمی آتے ہیں، آ کر اعلان کرتے ہیں ان الخمر قد حرمت، شراب حرام ہو گئی ہے۔ قال ابو طلحہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ قم یا انس، انس اٹھو، شراب کے حرام ہونے کا اعلان ہو چکا ہے، فاحرقها، ساری شراب کو بہا دو، فاحرقتها، انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میں نے پوری شراب کو بہا دیا۔ ہاں، یہ نہیں دیکھا انہوں نے حاضرین، یہ نہیں دیکھا کہ ابھی تو اعلان ہوا ہے جو مٹکوں میں شراب ہے اس کو ختم ہونے دو، ابھی تو اعلان ہوا ہے جو مشکیزوں میں ہم نے اسٹاک کر لیا ہے وہ ختم ہونے کے بعد دوبارہ نہیں پئیں گے۔ ارے اتنا تک انہوں نے نہیں سوچا، کم سے کم جو ہمارے ہاتھوں میں پیالیاں ہیں ان میں جو شراب ہے، ہمارے گلاس میں جو شراب ہے اس کو ختم کر لیں گے، بعد میں جو ہے نہیں پئیں گے، یہ نہیں سوچا انہوں نے۔ شراب کے حرام ہونے کا اعلان ہو گیا ہے، مٹکوں کو مشکیزوں کو توڑا گیا اور پیالیوں میں کی شراب بہا دی گئی، میں نے جو ہے شراب کو بہا دیا۔ یہ ہے اللہ کے نبی، دین کا حکم آنے کے بعد، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سامنے آنے کے بعد یہ اطاعت ہے۔ ایسی اطاعت ہمارے اندر ہے تو ہم سچے اطاعت کرنے والے اور سچے فرما بردار ہیں۔ محترم حاضرین، مسلم کتاب المساجد کی ایک حدیث بڑی پیاری ہے، اس موضوع کے اندر ابن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں بینما الناس فی صلاة الصبح بقباء اذ جاءہم آت فقال ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قد انزل علیہ اللیلۃ وقد امر ان یستقبل الکعبۃ فاستقبلوها فكانت وجوههم الى الشام فاستداروا الى الكعبة، اخرجہ مسلم فی کتاب المساجد۔ حدیث پاک مسلم کتاب المساجد کے اندر موجود ہے کہ ابن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں بینما الناس فی صلاة الصبح بقباء، لوگ مسجد قباء کے اندر صبح کی نماز پڑھ رہے تھے، فجر کی نماز پڑھ رہے تھے، نماز شروع ہو گئی ہے۔ مسجد قباء کہاں ہے؟ مدینہ کے اندر ہے، فجر کی نماز چل رہی ہے۔ اذ جاءہم آتن، ایک آدمی آ کر اعلان کرتے ہیں، وہ اعلان یہ تھا ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قد انزل علیہ اللیلۃ وقد امر ان یستقبل الکعبۃ، رات میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن نازل ہوا، آیت کریمہ نازل ہوئی کہ قبلہ جو ہے بدل گیا ہے۔ اصل میں معاملہ یہ تھا کہ خانہ کعبہ کے بجائے بیت المقدس جب قبلہ تھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی خواہش تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی تمنا تھی کہ قبلہ جو ہے خانہ کعبہ ہو، آپ کی دلی چاہت تھی، آپ اپنا چہرہ اٹھا کر آسمان کی طرف دیکھ رہے تھے، وحی کا انتظار کر رہے تھے کہ خانہ کعبہ ہمارا قبلہ ہو۔ تو کچھ مہینے 16-17 مہینے جو ہے وہیں پر بیت المقدس کی طرف جو ہے نماز ہو رہی تھی۔ اب بالآخر جو ہے یہ آیت نازل ہو گئی کہ قبلہ کہاں ہے؟ اب قبلہ خانہ کعبہ ہے۔ یہ نماز جو چل رہی تھی یہ اس وقت کی بات ہے، ابھی جو ہے بیت المقدس کی طرف قبلہ تھا۔ تو مکہ کے اندر جو ہے یہ کوئی مشکل مسئلہ نہیں تھا، لیکن جو ہے مدینہ کے اندر یہ بالکل اپوزٹ ڈائریکشن پر تھے، بالکل مخالف سمتوں میں یہ چیزیں آ گئی۔ بیت المقدس جو ہے ادھر ہے اور قبلہ ادھر ہے، یہ معاملہ ہو گیا۔ تو مسجد قباء کے اندر نماز ہو رہی ہے، ایک آدمی آ کر اعلان کرتے ہیں کہ رات میں آیت نازل ہوئی، قبلہ بیت المقدس کے بجائے اب جو ہے خانہ کعبہ ہے۔ اس کے بعد کیا ہوا؟ فاستقبلوا القبلۃ، کہ آپ جو ہے قبلہ خانہ کعبہ کو کرو۔
تو لوگوں نے جو ہے حالت نماز میں گھوم فاستداروا الی الکعبۃ، حالت نماز میں وہ جو ہے گھوم گئے، حکم سننے کے بعد، اللہ کا حکم سننے کے بعد، دین کا حکم سننے کے بعد، فاستداروا الی الکعبۃ، حالت نماز میں کعبے کی طرف وہ گھوم گئے، وکانت وجوہہم الی الشام، جبکہ ان کے چہرے کہاں تھے؟ ملک شام کی طرف تھے، بیت المقدس کی طرف تھے۔ دیکھیے جب نماز میں تھے، یہ اعلان انہوں نے سنا کہ آیت اتری ہے کہ خانہ کعبہ قبلہ ہے، یہ انہوں نے نہیں سوچا ارے جس نماز کے لیے اذان دی جا چکی ہے وہ نماز مکمل کر لیں گے، ارے جس نماز کے لیے تکبیر تحریمہ اقامت کہی جا چکی ہے وہ نماز پوری کر لیں گے، جس نماز کے لیے ہم رکعت باندھ دیے ہیں وہ نماز تو پوری کر لیں گے، ظہر سے ہم جو ہے بیت المقدس کی طرف پڑھیں گے، یہ ہماری آخری نماز ہوگی بیت المقدس کی طرف، یہ ختم کر لیں گے، ظہر سے ہمارا معاملہ خانہ کعبہ کی طرف ہوگا۔ یہ انہوں نے نہیں سوچا، نبی کا حکم جیسے آیا، قرآن کا حکم، دین کا حکم جیسے ان کے کانوں میں پڑتا تھا، فوراً اپنی تمام چیزوں کو چھوڑ کر جو ہے دوسری تیسری منزل کو چھوڑ کر فوراً ان کا مقام، ان کی منزل کیا ہوتی تھی؟ اطعنا، ہم نے اطاعت کی، یہی ہے سمعنا و اطعنا، ہم نے سنا اور ہم نے اطاعت کی۔ دوستو یہ سچی محبت ہے، محبت اسے کہتے ہیں، یہ سچی محبت ہے۔ اور جو ہے میں آپ کو بتاؤں، ابو داؤد کتاب الصلاۃ کے اندر ایک بڑی پیاری حدیث ہے کہ صحابہ کرام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کس حد تک کرتے تھے، آپ کی اطاعت میں ان کا جوش، ان کا جذبہ، ان کی دیوانگی کہاں تک ہوتی تھی۔ ابو داؤد کی وہ حدیث کتاب الصلاۃ کی بالکل جو ہے واضح کرتی ہے۔ روایت پہلے میں پڑھ دیتا ہوں۔ عن ابی سعید الخدری رضی اللہ عنہ قال بینما رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یصلی باصحابہ اذ خلع نعلیہ فوضعہما عن یسارہ فلما رأى ذلك القوم القوا نعالہم فلما قضى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال ما حملكم على إلقائكم نعالكم قالوا رأيناك ألقيت نعليك فألقينا نعالنا فقال إن جبريل أتاني فأخبرني أن فيهما قذرا أو أذى إذا جاء فقال إذا جاء أحدكم إلى المسجد فلينظر وإن رأى قذرا أو قذفا فليمسحه وليصلي فيهما أخرجه أبو داود فی کتاب الصلاۃ۔ محترم حضرات، حدیث پاک کو دیکھیے، ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اصحاب کو، اپنے صحابہ کرام کو نماز کی امامت کرا رہے تھے، اور حالت نماز میں آپ نے اپنی جوتیوں کو نکال لیا۔ ابو داؤد کے اندر اس حدیث پاک کے لیے جو باب باندھا گیا ہے وہ باب یہ ہے، باب الصلاۃ بالنعل، جوتیاں پہن کر نماز پڑھنا جائز ہے۔ کہاں؟ مسجدوں میں، جہاں پر اچھی حصیریں، کارپیٹ ہے، وہاں نہیں۔ میدان میں نماز پڑھنے کی نوبت آ گئی، میدانوں میں نماز پڑھنے کی نوبت آ گئی تو چپل جوتا نکال کر پڑھنا نہیں ہے، ضروری نہیں ہے، آپ پہن کر ہی نماز جو ہے پڑھ سکتے ہیں۔ ایسی ہی جگہ آپ جو ہے نماز پڑھا رہے تھے جوتیاں پہن کر، صحابہ کرام بھی چپل جوتیاں پہنے ہوئے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا؟ حالت نماز میں اب اذ خلع نعلیہ فوضعہما عن یسارہ، حالت نماز میں جوتیوں کو نکالا اور جو ہے اپنے لیفٹ جانب جوتیوں کو رکھ لیا۔ صحابہ کرام نے جب یہ چیز کو دیکھا پیچھے سے، القوا نعالہم، ایک حدیث کے اندر خلعوا نعالہم، اپنی جوتیوں کو سب نے نکال لیا، اور نکال کر جیسے آپ نے لیفٹ جانب رکھا سب نے رکھ لیا۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز سے فارغ ہوئے، عجیب منظر کو دیکھا، سب نے جوتیاں نکال لیا۔ آپ نے پوچھا ما حملکم علی القائکم نعالکم، ارے یہ تم نے یہ کام کیوں کیا، جوتیاں کیوں نکالا؟
ان سبھوں نے جواب دیا رأینا کا القیتا نعلیک فالقینا نعالنا، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے پاس ایک ہی جواب ہے آپ کے سوال کا، وہ یہ ہے آپ کو نکالتے ہوئے دیکھا، ہم نے بھی نکال لیا۔ یہ آپ کو نکالتے ہوئے دیکھا، یہ ان کا جو ہے سمعنا تھا، اور فوراً آپ جو کام کیے وہ کام کر دینا، یہ ان کا اطاعنا تھا، یہ ان کی اطاعت تھی۔ تب جا کر اللہ رب العالمین ان سے راضی، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے خوش ہوا، وہ اللہ سے خوش ہوئے۔ جب جواب سنا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دیکھو صحابہ کرام، بات اصل میں یہ ہے، اتانی جبریل، میرے پاس جبرائیل علیہ السلام آئے، اور آ کر آپ نے کہا تمہاری جوتیوں میں گندگی لگی ہوئی ہے۔ میں وہ گندگی لگی ہوئی ہے یہ سننے کے بعد میں نے جوتیوں کو نکال لیا، اور نکال کر اپنے لیفٹ طرف رکھ لیا۔ یہ اس کی وجہ تھی، وجہ کو آپ نے بیان کیا۔ وجہ بیان کرنے کے بعد آپ نے ایک رول اور ایک قاعدہ اور ایک ضابطہ بیان کیا۔ وہ یہ کیا کہ اذا جاء احدکم المسجد، جب بھی تم میں کوئی ایسے میدان، ایسی جگہ پر نماز پڑھنے کے لیے آئے اور وہ جوتی پہن کر نماز پڑھنا چاہتا ہے، فَلْيَنْظُرْ، نماز پڑھنے سے پہلے اپنی جوتیوں کو ذرا چیک کر لے، ذرا دیکھ لے، اگر اس کے اندر کوئی گندگی لگی ہوئی ہے فَلْيَمْسَحْهُ، تو کیا کرے، اس کو رگڑ لے، وَلْيُصَلِّ فِيهِمَا، اور اس میں وہ نماز پڑھ لے۔ حدیث پاک سے مجھے یہ بتانا تھا کہ صحابہ کرام آپ کی اطاعت کرتے تھے، کیسی کرتے تھے ذرا دیکھیے، ذرا بھی برداشت نہیں، کہ ذرا انتظار نہیں، سمعنا کے بعد جو ہے سوچنے کا، سمجھنے کا، بعد میں کریں گے، پہلے دریافت کر، وہ سب کچھ نہیں۔ آپ نے یہ حکم دیا، آپ نے یہ عمل کیا، ہم کر لینا، یہ اطاعت، یہ سچی اطاعت ہے، یہ سچی اطاعت ہے، دوسرے بہانے نہیں بنانا۔ یہ ایسی اطاعت ہمارے اندر ہے، واقعی ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے والے ہیں، اور آپ سے محبت کے دوسرے طریقے نہیں ہو سکتے۔ حدیث پاک کے اندر چند باتیں، چند مسائل ہیں، میں جو ہے جلدی جلدی ان مسائل کو بیان کروں گا۔ اس حدیث پاک کے اندر سب سے پہلی بات یہ معلوم ہوئی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو علم غیب نہیں تھا۔ اگر آپ کو محترم حاضرین علم غیب ہوتا تو جوتیوں میں لگی گندگیوں کو بتانے کے لیے جبرائیل امین کے آنے کا حوالہ کیوں دیا جاتا؟ یہ بات معلوم ہو گئی، آپ کو علم غیب نہیں تھا۔ دوسری بات، نماز کے اندر جو ہے عمل قلیل کہتے ہیں، چھوٹا عمل، یہ جائز ہے۔ آپ نے جو ہے جوتیوں کو نکالا اور بازو رکھا، ہاں بازو رکھا، یہ کیا ہے، یہ جائز ہے۔ اگر نماز میں کسی کا فون بج رہا ہے، آف کرنا بھول گیا، ایسا کچھ ہو جاتا ہے، تو جو ہے باقاعدہ اس کو فون اٹھا سکتا ہے، اس کو آف کر کر جو ہے رکھ لے سکتا ہے، ہاں یہ عمل قلیل جائز ہے۔ اور جو ہے طہارت کا مسئلہ معلوم ہوا، وہ یہ ہے کہ اگر جو ہے جوتیاں پہن کر نماز کوئی پڑھنا چاہ رہا ہے میدان میں کہیں پر رہے، تو ایسی صورت میں جو ہے پہلے وہ جوتیوں کو دیکھے گا، اگر جوتیوں میں کوئی گندگی لگی ہوئی ہے تو اسے پانی سے دھونے کی ضرورت نہیں ہے، مٹی پر رگڑ لے یا گھاس وغیرہ پر رگڑ لے تو جو ہے کام وہ صاف ہو جائے، تو جو ہے ہو گیا۔ محترم حضرات، یہ ایک نمونہ تھا صحابہ کرام کی اطاعت کا، میں نے آپ کے سامنے بیان کیا۔ اور جو ہے ایک اور حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ آئے اور بہت سارے لوگوں سے آپ نے ملاقات کی۔ خریم فاتق الاسدی، جو قبیلے بنو اسد کے بڑے اچھے، اونچے، بہت صحت مند اور بہت خوبرو انسان تھے، ان سے بھی آپ نے ملاقات کی۔ وہ چلے گئے، صحابہ کرام نے پوچھا اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ جو ہے خریم فاتق الاسدی جو قبیلے بنو اسد کے نوجوان سے ملے، وہ آپ کو کیسے لگے؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نعم الرجل خریم الاسدی، خریم اسدی بڑے اچھے آدمی ہیں، نعم الرجل بڑے اچھے آدمی ہیں، لیکن ان کے اندر دو خامیاں ہیں۔ وہ دو خامیاں کیا ہیں؟
لولا طول جمتہ و اسبال ازارہ، اگر ان کے بال لمبے لمبے نہ ہوتے اور ان کی ازار جو ہے جو ٹخنے سے نیچے ہے وہ نہ ہو، یہ دو خامیاں ہیں ان کے اندر، اگر یہ نہ ہوتے تو وہ نعم الرجل، بڑے اچھے آدمی. فبلغ ذلك خریما، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بات جو ہے خریم فاتق الاسدی کو پہنچتی ہے. فاخذ شفرۃ، فوراً وہ کیا کرتے ہیں، ایک بڑی چاقو، ایک ہوتی ہے سکین جس سے سبزیاں پھل وغیرہ کاٹا جاتا ہے جو چھوٹی ہوتی ہے، ایک ہوتا ہے شفرہ جو بڑی ہوتی ہے، بڑے جانوروں کو اونٹ وغیرہ کو ذبح کیا جاتا ہے اس سے، وہ جو ہے وہ چھری شفرہ ایک بڑی چھری کو لیا. فقطع جمتہ الی اذنیہ، کانوں تک فوراً بال کو کاٹ لیا. ورفع ازارہ الی انصاف ساقیہ، اور آدھی پنڈلی تک پینٹ کو انہوں نے چڑھا لیا. دیکھیے یہ اطاعت ہے. وہ بھی نوجوان تھے، وہ بھی نوجوان تھے. آج جو ہے نوجوانوں کی اطاعت کا موازنہ کیجئے، دیکھیے دونوں کی اطاعت میں کتنا فرق ہے. انہوں نے یہ نہیں سوچا کہ ٹھیک ہے میرے بال لمبے ہیں، جب کٹنگ کی باری آئے گی تو برابر کرا لوں گا. یہ نہیں سوچا انہوں نے کہ بعد میں جو ہے اس کو برابر کر لیں گے. جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم سنا، فوراً جو ہے اس کے اوپر عمل ہو گیا. یہ ہے سچی اطاعت. اور آپ کی بات کو سننا اور اطاعت نہیں کرنا، یہ جو ہے یہودیوں کا شیوا ہے، یہ یہودیوں کا طریقہ ہے. اللہ رب العالمین نے فرمایا وَمِنَ الَّذِينَ هَادُوا يُحَرِّفُونَ الْكَلِمَ عَن مَّوَاضِعِهِ وَيَقُولُونَ سَمِعْنَا وَعَصَيْنَا. اور جو لوگ یہودی ہیں، يُحَرِّفُونَ الْكَلِمَ عَن مَّوَاضِعِهِ، الفاظ کو اس کی جگہ سے تحریف کر دیتے ہیں، ہٹا دیتے ہیں، اور وہ یہ بولتے ہیں ہم نے سنا اور ہم نے نافرمانی کی. آج جو ہے ہمارا لوگوں کا یہی شیوا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بخاری کی حدیث ہے، کل امتی یدخلون الجنت الا من ابا. قیل ومن یابا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم؟ قال من اطاعنی دخل الجنہ ومن عصانی فقد ابا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری پوری امت جنت میں داخل ہوگی سوائے ان لوگوں کے جس نے انکار کیا. صحابہ کرام نے پوچھا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، بھلا انکار کون کرے گا؟ آپ نے فرمایا، آپ نے کسی کا نام نہیں لیا، فلاں انکار کرے گا، ابو بکر انکار کرے گا، زید انکار کرے گا، نہیں. آپ نے فرمایا کہ من اطاعنی دخل الجنہ ومن عصانی فقد ابا. جس نے میری اطاعت کی وہ جنت میں داخل ہوا، جس نے میری نافرمانی کی اس نے انکار کیا. تو محترم حاضرین، ذرا اندازہ لگائیے کہ آپ کی اطاعت جو ہوتی ہے وہ جنت میں داخلے کا سبب ہے. اور جو ہے ہم اطاعت کو چھوڑ کر لاکھ جو ہے ہم جو ہے یہ طریقہ محبت کا وہ طریقہ محبت کا اپنائیں، یہ جو ہے یہ جنت میں لے جانے والا عمل نہیں ہے، وہ جو ہے جہنم میں لے جانے والا عمل ہے. محترم حاضرین، ایک آخری حدیث جو طبرانی کے اندر موجود ہے، میں وہ بول کر اپنی بات کو ختم کر دیتا ہوں. عن عائشہ رضی اللہ عنہا قالت جاء رجل الى النبی صلی اللہ علیہ وسلم فقال انک لاحب الی من نفسی وانک لاحب الی من ولدی وانک لاحب الی من اہلی وانی لاکون فی البیت فاذکرک فما اصبر حتی آتیک فانظر الیک واذا ذکرت موتی وموتک عرفت انک اذا دخلت الجنۃ رفعت مع النبیین وانی اذا دخلت الجنۃ خشیت الا اراک فلم يرد علیہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم حتی نزل جبریل بهذه الآیہ ومن یطع اللہ والرسول فاولئک مع الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا. اخرجہ الطبرانی. عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ ایک آدمی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہنے لگے اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ جو ہے میں آپ سے بہت محبت کرتا ہوں، یہاں تک کہ میری جان سے بھی زیادہ.
اور جو ہے میرے بیٹے سے زیادہ، میری بیٹی سے زیادہ اور میرے گھر والوں سے زیادہ، سب سے زیادہ میں آپ سے محبت کرتا ہوں۔ اور محبت کا یہ عالم ہے، میں گھر کے اندر ہوتا ہوں، آپ کی یاد آتی ہے، فوراً میں باہر نکلتا ہوں، آپ کے پاس میں پہنچ جاتا ہوں، اور آپ کو میں جب تک دیکھ لیتا ہوں تب مجھے جا کر چین نصیب ہوتا ہے، سکون ملتا ہے۔ لیکن جو ہے یہ ایک پریشانی میں مبتلا ہوں۔ وہ میری پریشانی یہ ہے، میں سوچتا ہوں ایک دن میں بھی مر جاؤں گا، آپ بھی مر جائیں گے۔ آپ جب جنت میں داخل ہوں گے، نبیوں کے ساتھ اونچے مقام پر چلے جائیں گے۔ وَأَنِّي إِذَا دَخَلْتُ الْجَنَّةَ خَشِيتُ أَلَّا أَرَاكَ، اور میں جب جنت میں جاؤں گا مجھے جو ہے ڈر ہے میں آپ کو دیکھ نہیں پاؤں گا۔ تو اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے جواب معلوم نہیں، وہ آدمی پریشان ہے کہ دنیا میں دیکھ لیتا ہوں تب چین آتا ہے، وہاں یہ منزلیں الگ الگ ہو جائیں گی تو میں کیسے دیکھ پاؤں گا، مجھے وہ خدشہ کھائے جا رہا ہے۔ میں آگے بڑھنے سے پہلے ایک نقطہ یہاں پر میں بتاؤں کہ ایک صحابی کا ایمان کیا ہے۔ دیکھیے، اللہ کے نبی کو موت آنے والی ہے، ہاں، اور ایک صحابی کا ایمان کیا ہے، دیکھیے میں جنت میں جاؤں گا، کیونکہ اطاعت ہے نا، ان کی زندگی میں اطاعت ہے نا، یقین بھی ہے کہ میں جنت میں جاؤں گا۔ ہاں، تو یہ جواب کہ ان کے سوال کا جواب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس نہیں ہے، آپ خاموش بیٹھے ہیں۔ فلم یرد علیہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ خاموش بیٹھے ہیں، حتی نزل جبریل بہذہ الآیہ، اللہ تعالیٰ جبرائیل کو یہ آیت دے کر بھیجتا ہے، ومن یطع اللہ والرسول، جو اللہ کی اطاعت کرے گا، جو رسول کی اطاعت کرے گا، فاولا، تو وہ ان لوگوں کے ساتھ ہوگا جن پر اللہ کا انعام ہوا ہے، نبیین، صدیقین، شہداء اور صالحین، یہ ان کے ساتھ ہوگا۔ تو ان کا مسئلہ ختم ہو گیا۔ دنیا میں اطاعت ہے نا ان کی، تو وہ نبیوں کے ساتھ، یعنی نبیوں کے ساتھ وہ ہوگا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وہ ہوگا۔ تو ان کو جواب مل گیا، وہ مطمئن ہو گئے۔ محترم حضرات، حاضرین، میں جو ہے آخر میں یہی بتانا چاہوں گا، محبت کا سچا دعویٰ جو ہے وہ اطاعت ہے۔ ہمارے اندر اطاعت ہے، جیسے صحابہ کرام نے اطاعت کی تو ہماری وہ اطاعت کامیاب ہے، جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا ثبوت ہے۔ اور اطاعت نہیں ہے تو ایسی صورت میں جو ہے محبتوں کے دوسرے تقاضے اور دوسرے جملے ہمارے، اور ہمارے دوسرے کارنامے، یہ سب جو ہے بیکار ہیں، عبث ہیں۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالی ہمیں جو ہے محبت رسول کو حاصل کرنے کے لیے آپ کی پوری اطاعت کرنے کی توفیق بخشے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔